محترم سامعین، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع سخن پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کشمیر ایشو اور امت مسلمہ کا کردار۔ یہ بھیک نہیں آزادی ہے، مانگے سے بلا ملتی ہے کبھی، دل جوش ملا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، طوفان سے الجھ شعلوں سے لپٹ، محسن کی طلب میں موت سے لڑ، حالات کو اپنے بس میں لا، شمشیر اٹھا تاہیر نہ کر۔ ایک آہ اٹھی اور کہکہوں میں دفن ہو گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام، ایک آنسو چشم نم سے ٹپکا اور زمیں بوس ہو گیا میری آج کی کاوش اس آنسو کے نام، میری آج کی گفتگو تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں بجھتی ہیں۔ عالی وقار، یہ وہ کشمیر ہے جہاں نوجوانوں کو چلتی ہوئی گاڑیوں کے ساتھ باندھا جا چکا ہے۔ مائیں چلاتی ہیں، ارے کوئی محمد بن قاسم ہے تو چلا آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی ہے تو چلا آئے، لیکن عالی وقار میرے نوجوانوں کا بہتا ہوا لہو قبرستان کا نقشہ بناتا ہے، تب گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے اور میرے وطن کے نوجوان پھر نکلتے ہیں ایک جوش کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، لیکن مکار دشمن پھر وار کرتا ہے اور میرے نوجوانوں کا جسم چھلنی چھلنی کر دیا جاتا ہے، لیکن آفرین ہے ان ماؤں کو جو ان نوجوانوں کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر دفن کر دیتے ہیں اور پھر اٹھتی ہیں ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر کے ٹکڑے دیتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ جاؤ توڑ دو قفس کو اور بتلا دو دشمن کو کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، اور یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ معزز سامعین، میرا کشمیر لہو لہو ہے، میرا کشمیر زہم زہم ہے، وہ کشمیر جہاں بہتے ہوئے نالوں اور آبشاروں کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج عورتوں کی چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، اور ایک گنونی سازش کے تحت میرے کشمیر میں ہندوؤں کو بسایا جا چکا ہے، 35A جیسے ایکٹ کی دھجیاں بکھیری جا چکی ہیں، لیکن عالی وقار کشمیر کے معاملے پر اقوام عالم اور امت مسلمہ خود بنی بیٹھی ہے۔ عالی وقار سنیے، ظلم ایک ایسا لاوا ہے جب اپنی حد کو عبور کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو دبوچ لیتا ہے۔ ارے اس ظلم سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہنا سیکھے، نہیں تو سر کاٹ کر گیاد پر لٹکا دیں گے، جو روز دکھائے گا تماشائے لہو اسے سر عام لوٹ کر بازار میں پٹکا دیں گے۔ اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو، افواج پاکستان کو، ارے چھین لے تو دشمنوں کی بینائیاں، روز روشن میں نازے سیاد آج کل، تیر دشمن جہنم کا ایندھن بنے، اور پھر چنگاریوں کی تو برسات کر، سن کسی کی نہ سن ایک ہی دن تو بن، اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب مشکلوں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ 1947 کا سورج برِ صغیر میں ایک آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، لیکن افسوس کشمیر میں پھر بھی سورج گرہن رہا۔ برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں کی چالاکی اور ہندوؤں کی سازش نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کو بھارت کی جولی میں ڈال دیا، لیکن اقوام عالم اور امت مسلمہ بت بنا بیٹھا رہا، لیکن 70 سال گزرنے کے باوجود کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا۔ اس میں صرف اور صرف امت مسلمہ اور پاکستان اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر وہ وقت پر جاگ جاتے، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرتے تو آج یقیناً کشمیر آزاد ہوتا۔ تو آج میں یہ کہنا چاہوں گا، برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ کشمیر اپنا مقدمہ جب تک خود نہیں لڑیں گے تو وہ آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا مقدمہ لڑیں، کیونکہ باقی سب کو آزمایا جا چکا ہے، ہماری بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، ہمارے جو ملک میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، نئے نئے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، لیکن افسوس اب کشمیریوں کو پیلٹ گنوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو اندھا کیا جا رہا ہے، لیکن اقوام عالم
اور عالم اسلام خاموش ہے اور ہمارے کلیجے پھٹ رہے ہیں، ہمیں دکھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس آج تک کچھ بھی حل نہیں ہوا اس مسئلے کا۔ اور مجھے امید ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے کہ وہ اٹھیں گے اور ان وقت کے فرعونوں کو بتائیں گے کہ مسلمان جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کشمیر میں آج بھی آزادی کی صدائیں گونجتی ہیں، آزادی کے نعرے گونجتے ہیں۔ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، امت مسلمہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی مرد مجاہد طارق بن زیاد کی طرح آ جائے، کوئی مرد مجاہد محمد بن قاسم کی طرح دوڑتا ہوا آ جائے۔ محمد بن قاسم جو سندھ کی بیٹی کی پکار پہ میدان جنگ میں کود پڑا تھا، لیکن آج افسوس مسلمان سوئے پڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے غلامی کا پھندا اپنے گلے میں پہن لیا ہے۔ اس غلامی کے پھندے کو اتارنا پڑے گا۔ جب اس غلامی کو پھندے کو اتاریں گے تو انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور امت مسلمہ بھی یکجا ہوگی، اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ جب امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گی تو یاد رکھیں آپ کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ لیکن افسوس کہ آج امت بکھری پڑی ہے، امت کو متحد ہونا پڑے گا۔ جب امت متحد ہو جائے گی تو کوئی چاہے جتنی بڑی سپر پاور ہو تو آپ کو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن یاد رہے کہ اقوام متحدہ صرف اور صرف ایک لونڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ بڑی طاقتوں کے سامنے جھک گئی ہے، اور وہ کشمیر کے معاملے کو کبھی حل نہیں کرے گی۔ تو اس لیے تمام کشمیریوں کو متحد ہونا پڑے گا، خود ہی کھڑا ہونا پڑے گا اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور اپنے وطن کو آزاد کروانا ہوگا، کیونکہ آزادی تب ہی ممکن ہے جب آپ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں گے، ایک بن کر لڑیں گے تو آپ آزاد ہوں گے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن کشمیری آزاد ہوں گے اور ہم اپنے بہن بھائیوں سے جا کر ملیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پاکستان سے بھی امید ہے، امت مسلمہ سے بھی امید ہے کہ وہ بھی اپنا اس میں کردار ادا کریں گے اور وقت کے فرعونوں کو بتائیں گے کہ ہم ایک امت ہیں۔ اور آخر میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتا، گرتی ہوئی دیواروں کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا، رہتا ہوں فقیروں کی دعاؤں کا طلبگار، یوں شاہوں سے تمنائے خواہش نہیں کرتا، دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں، یوں ساحل پہ کھڑے ہو کر سازش نہیں کرتا۔ معزز سامعین، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔